آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشاعرہ میڈیا پر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا تعارف جو کرایا انما بعثت معلما کہ میں معلم بنا کے بھیجا گیا، اور انما بعثت لیتم مکارم الاخلاق کہ میں اخلاق کی درستگی کے لیے بنا کے بھیجا۔ یہ اس لیے ہے کہ اگر علم ہے اور عمل نہیں ہے تو آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ علم ہے عمل نہیں ہے تو آدمی گمراہ ہو جائے گا، عمل ہے علم نہیں ہے تب بھی گمراہی اور ضلالت کی طرف چلا جائے گا۔ لہذا علم جو ہے وہ عمل کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں ہیں، اخلاق نہیں ہے تو کون آئے گا آپ کے پاس؟ تو معلوم ہوا کہ یہ تو آپ نے جو تعارف کرایا کہ انما بعثت معلما کہ میں معلم بنا کے بھیجا گیا، اور انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ ظاہر ہے جب یہ دو چیزیں مکمل ہوں گی اور اس پر عمل کی بنیاد پر ہوں گی تو اس سے پھر اللہ تعالیٰ جو اضافی چیز اور جو جوہر پیدا فرمائیں گے وہ ہے حکمت، کہ اور حکمت کو خیر کثیر کہا گیا۔ یؤتی الحکمۃ ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ جس کو حکمت مل گئی اس کو خیر کثیر عطا ہو گیا۔ لیکن یہ درجہ بدرجہ ہے، پہلے علم ہے، علم پر عمل ہے، عمل کے ساتھ اخلاق ہے، اخلاق کے ساتھ پھر جب آپ یہ ان تین چیزوں کے ساتھ میں کارگاہ عمل کے اندر آئیں گے تو پھر آپ کو حکمت عطا ہوگی۔ اور حکمت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو دکھایا جا سکے، کوئی مادی چیز نہیں، کوئی ظاہری چیز نہیں ہے۔ حکمت کیا ہے؟ امام ربانی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ، ان کے صاحبزادے ہیں شیخ معصوم احمد سرہندی جو ان کے جانشین ہیں، اور تمام ان کی روایات اور ان کی مشیخت اور ان کی محنتوں کے امین اور امانت دار ہیں۔ شیخ معصوم احمد سرہندی، یہ وہ دور ہے کہ جب اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اور دارا شکوہ یہ تخت و تاج کے حاصل کرنے کی دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے تھے، ابھی شہزادگی کا دور ہے۔ تو دارا شکوہ پہنچتے ہیں شیخ معصوم احمد سرہندی، کیونکہ ان کے عقیدت مند بھی تھے، ارادت مند بھی تھے، ان سے مرید بھی تھے۔ حضرت شیخ چارپائی پہ بیٹھے ہوئے تھے، دیکھ کے کھڑے ہو گئے ان کی شہزادگی کا احترام کرتے ہوئے، گلے ملے، معانقہ ہوا، مصافحہ ہوا، اور سراہنے کی طرف اشارہ کیا کہ بیٹھیے آپ، یہ دارا شکوہ کو۔ تو دارا شکوہ کہنے لگے کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کی موجودگی میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں سراہنے؟ میں آپ کی موجودگی میں اپنا مقام جانتا ہوں، میرا مقام یہی ہے۔ حضرت شیخ بیٹھ گئے اور یہ پائنتی بیٹھے ہوئے، پوچھا کہ کس لیے آنا ہوا؟ کہا کہ دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہندوستان کا تخت عطا فرما دے۔ کہ اچھی بات ہے، انشاءاللہ دعا کریں۔ انہی کے ارادت مندوں میں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ 3 دن کے بعد وہ بھی پہنچتے ہیں، اس وقت بھی حضرت چارپائی پہ بیٹھے ہوئے، کھڑے ہو گئے، مصافحہ معانقہ ہوا اور کہا کہ تشریف رکھیے سرانی کی طرف۔ اورنگزیب نے 1 سیکنڈ کو سوچا اور فوراً سراہنے پہ بیٹھ گئے۔ اب صورت یہ ہے کہ اورنگزیب سراہنے بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت شیخ جو ہیں وہ پائیتی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا کہ غرض و غائد کیا ہے سفر کی؟ کہا کہ حضرت دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہندوستان کا تخت عطا فرما دے۔ کہا کہ تخت تو ہم نے تمہیں دے دیا، تخت تو ہم نے تمہیں دے دیا۔ یہ اس حکمت، اس اپنی حکمت سے اورنگزیب اس کو سمجھ گئے تھے، یہ سراہنے کی طرف اشارہ کرنا جو ہے یہ تخت کا اشارہ ہے۔ دارا شکوہ پر ادب غالب تھا، ان پر حکمت غالب تھی۔ فرمایا کہ اورنگزیب نے کہا کہ خالی تخت سے تو کچھ نہیں ہوتا، تاج بھی تو چاہیے۔
کہا کہ تاج ہمارے قبضے میں نہیں ہے. کہ پھر وہ کس کے قبضے میں ہے؟ کہا کہ جب تم نے مجبور کر ہی دیا، جو تمہارا ایک خادم خاص ہے جو وضو کراتا ہے تمہیں، تاج اس کے قبضے میں ہے. اب وہ ظاہر ہے کہ ہزاروں ملازمین کے اندر ایک معمولی سی حیثیت کا آدمی تھا، لیکن وہ کس منصب پہ فائز تھا تکوینی نظام میں، اس کو وہی جانتے تھے. وہ پہنچے اور اب کیونکہ مقام سے واقف ہو چکے تھے اسے، اب تک تو یہ سمجھتے تھے وہ ایک چھوٹے سے ملازم ہے، حکم دے کے بات کیا کرتے تھے. لیکن جب مقام عظمت سے واقفیت ہو گئی تو اب یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ حکم دے کے بات کریں. وضو کی اور وضو کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی پگڑی اتاری امامہ اور نیچے رکھ دیا، اور وضو کرنے کے بعد ان سے کہا کہ یہ امامہ جو ہے ہمارے سر پہ رکھ دو. کہا کہ حضور یہ کام نہ کروائیے مجھ سے. کہا کہ نہیں، ہم کہہ رہے ہیں رکھ دو. تو بس اتنا کہا کہ معصوم احمد تم نے ہمیں بھی پوشیدہ نہ رہنے دیا، اور یہ کہہ کے وہ تخت پہ رکھ دیا. تاریخ گواہ ہے کہ کس کو تاج و تخت کس کے حصے میں آیا. تو یہ تھی وہ حکمت، اور یہ عطا ہوتی ہے علم پر عمل کرنے سے. آپ یہاں پر طالب علم کی حیثیت سے آئے، آپ نے زندگی کے بہترین سال یہاں لگا دیے، آپ نے پڑھ بھی لیا، لیکن دو چیزیں، ایک ہے قابلیت، ایک ہے قبولیت. قابلیت تو مطالعہ کرنے سے بھی آ جائے گی، قابلیت تو کتابیں دیکھنے سے بھی آ جائے گی، لیکن قبولیت جو ہے وہ عمل سے ہی آئے گی. اگر عمل نہیں کیا، یا اس سنہرے وقت کو آپ نے یہ نہیں سمجھا کہ ان حضرات کا فیض جو آپ کو حاصل ہے، جو زندگی کا بہترین وقت ہے، یہ ضائع کر دیا، تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے کہ وقت ضائع کیا. تو حکمت کی بنیاد جو ہے وہ ہے علم پر عمل کرنے سے. تو دو طبقے ہیں ہمارے یہاں، ایک اہل ظاہر کا ہے، ایک اہل باطن کا ہے. جہاں اہل ظاہر جا کے مجبور ہو جاتے ہیں، وہاں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اہل باطن سے اس طرح سے کام لے لیتے ہیں کہ وہ بقول سے کہ نسلوں کی نسلوں کو سنوار جاتے ہیں. جیسا کہ حضرت جنید رحمہ اللہ کے دور کا واقعہ ہے کہ معتزلہ کا زور تھا، اور معتزلہ کا جو عقیدہ تھا وہ یہ کہ وہ ہر چیز کو عقل کی بنیاد پر پرکھتے تھے، اور جو چیز عقل میں آ جائے وہ صحیح، اور جو عقل میں نہ آئے اس کو رد کر دیتے تھے. یہی معتزلہ کا اعتزال کہتے ہی سے. انہوں نے ایک مسئلہ چھیڑا کہ حدیث میں ہے کہ جب حساب کتاب سے سب چیز سے نمٹ جائیں گے تب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ اب اور کیا چاہیے. کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ جنت مل گئی، سب کچھ مل گیا، اتنے عیش و آرام کے جس کا تصور نہیں تھا، اللہ کا شکر ادا. اب کیا چیز ایسی ہے کہ جس کا کو طلب کیا جائے؟ تو سب سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ دیدار خداوندی، کہ اللہ کا دیدار، کیونکہ اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہے. چنانچہ وہ دیدار. تو معتزلہ نے یہ مسئلہ اٹھایا، کیا ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار ممکن ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ. اس آیت سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہم انہی آنکھوں سے دیدار کریں گے اللہ کا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ سامنے ہے اور ہم پیچھے نہیں دیکھ سکتے، تو اللہ تعالیٰ کی جہت متعین ہو کہ وہ، اور جو حد میں آ گیا وہ خدا نہیں ہو سکتا. اللہ کی ذات اور صفات تو لامحدود ہیں. چنانچہ جب یہ مسئلہ اٹھا تو لوگوں کے عقیدوں پر فرق پڑنے لگا، کیونکہ ایسی باتیں جلدی سمجھ میں آ جاتی ہیں جو عقل کی بنیاد پر کہی جائیں. لوگوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا. اب علماء ظاہر نے قرآن سے حدیث سے دلائل دیے، مگر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی بات.
انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو بات کہہ رہے ہیں وہ عقل کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں، عقل تسلیم کر رہی ہے اس کو. اب وہ عام آدمی کو یہ کیسے سمجھائیں کہ جو بات ضروری نہیں کہ جو بات عقل تسلیم کر رہی ہے وہ حقیقت میں بھی صحیح ہو. چنانچہ حضرت جنید رحمہ اللہ کے پاس یہ علماء ظاہر جمع ہوئے اور کہا کہ حضرت اب آپ ہی ارادہ فرمائیے، اب آپ ہی تشریف لائیے، کیونکہ لوگوں کے عقائد خراب ہو گئے. خطرہ یہ کہ کہیں بدعقیدگی نہ پھیل جائے، اسلام سے منحرف نہ ہو جائیں، اسلام سے بدزنی نہ پیدا ہو جائے. کہا کہ اچھا ایسی بات ہے تو اعلان کر دو کہ بغداد کی جامع مسجد کے اندر ہم جمعہ کی نماز پڑھیں گے. ظاہر ہے کہ یہ اعلان کوئی معمولی چیز نہیں تھی، اور جبکہ یہ ایک شدید مسئلہ جو تھا پورے بغداد کے اندر پھیلا ہوا تھا. چنانچہ اس جمعہ کو پورا بغداد امٹ آیا جامع مسجد. معتزلہ کے علماء بھی ساتھ اور اہل ظاہر کے علماء بھی اور صوفیاء کرام بھی ساتھ، حضرت جنید کے ساتھ میں آئے. نماز کے بعد حضرت نے سوال کیا کہ بھئی یہ بتائیے کہ مناظرہ کس بات پہ ہونا ہے. کہا کہ حضرت آپ تشریف تو لے آئے، آپ کو جب یہی پتہ نہیں کہ مناظرہ کس بات پہ ہونا ہے تو آپ آئے کس لیے. کہا کہ بھئی ہمیں کسی نے بتایا نہیں، تم بتا دو، تم پھر دیکھیں گے. انہوں نے کہا کہ حضرت مناظرہ اس بات پر ہونا ہے کہ آپ کے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد جو ہے وہ اس وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ وہ دیدار خداوندی کے اور انہی آنکھوں سے ہوگا. اور ہمارا کہنا یہ ہے کہ ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ ان آنکھوں کا ایک زاویہ ہے جس حد تک وہ دیکھ سکتے ہیں، بس ایسے دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس سے پیچھے نہیں دیکھ سکتا. کہ اچھا تو یہ ہے معاملہ، چلو خیر مناظرہ تو ہوتا رہے گا. یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے. کہا گیا کون سا مسلمان ایسا، کون سا اللہ کا نام لینے والا ایسا کہ جس کو اپنے اللہ کو دیکھنے کو جی نہ چاہے. انہوں نے کہا کہ میں عام مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، میں تمہاری بات کر رہا. یہ بتاؤ تمہارا جی چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ کہ سارے مسلمانوں کو چاہتا ہے. کہ پھر وہی بات سارے مسلمانوں کی نہیں ہے، بات صرف تمہاری ہے. عاجز آ کے اسے کہلوایا کہ ہاں میرا بھی جی چاہتا ہے اللہ. کہا کہ مناظرہ ختم ہو گیا. کہ حضرت مناظرہ شروع تو ہوا نہیں تھا، ختم کیسے ہو گیا؟ فرمایا کہ انسان کے ذہن کے اندر وہی خواہش پیدا ہو سکتی ہے جو ممکن ہو، اور ناممکن کی خواہش پیدا ہی نہیں ہو سکتی. کسی انسان کے ذہن میں یہ بات پیدا نہیں ہو سکتی میں ہوا کو دیکھ لوں. کوئی انسان یہ خواہش نہیں کر سکتا کہ میں خوشبو کو دیکھ لوں. تو اللہ کو دیکھنے کی خواہش کا پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا دیدار ممکن ہے. تو بات تھی حکمت کی. تو حکمت جو ہے وہ آتی ہے علم پر عمل کرنے سے. یہاں طلباء عزیز بیٹھے ہوئے ہیں، یہ زندگی کا بہترین دور ہے. دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ایک یہ کہ اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے. کیا یہاں سے پڑھنے کے بعد کوئی آپ کو کلکٹر بنا دے گا، کمشنر بنا دے گا، گورنر بنا دے گا؟ نہیں، آپ کو کوئی سرکاری ملازمت نہیں ملنے والی ہے. ہو سکتا ہے پریشانیاں ہی اٹھانی پڑیں گی، لیکن اس کے باوجود وہ کون سا جذبہ ہے جو آپ کو یہاں کھینچ کر لایا ہے؟ وہ اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ نے آپ کو توفیق عطا کی، آپ کے والدین کے قلوب کے اندر وہ الہام کیا، اور آپ کے والدین نے اور آپ کی طبیعت مطمئن ہوئی یہاں آنے کے بعد. کیونکہ انسان بغیر اطمینان کے کہیں نہیں رہ سکتا، کوئی کام نہیں کر سکتا. داعیہ اسی وقت پیدا ہوگا کہ جب انسان کا قلب آمادہ ہو. تو چنانچہ یہ ہے وہ توفیق. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں وقتاً فوقتاً اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں.
اس تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ اس تعلیم کے بعد ہمارا نصب العین کیا ہے؟ ہمارا ہدف کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب حساب کتاب ہوگا تو سب سے پہلے ایک عالم کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ کیا لے کر آئے؟ کہ اے اللہ میں نے تیرا علم حاصل کیا، میں نے اپنی زندگی صرف کر دی اس میں، اور علم کے لیے میں نے اپنی اولادوں کو بھی لگا دیا پوری زندگی سے. کہا کہ غلط کہتے ہو، جھوٹ بولتے ہو. تم نے علم دین اس لیے حاصل کیا تھا تاکہ لوگوں میں مقبولیت ہو تمہاری، تمہیں لوگ عزت کریں، تمہیں مولانا حضرت اور علامہ کہیں. تمہیں ہم نے سب کچھ دیا، وہاں ہر طریقے کی عزت دے دی. اب بتاؤ اب کیا ہے تمہارے پاس؟ کہا کہ لے جاؤ اسے جہنم میں ڈالو. وہ ہے کہ جن کے رتبے ہیں بڑے ان کے سوا مشکل ہے. یہ نہیں ہے. اس تناظر میں دیکھیے کہ آپ کے اوپر ذمہ داری کتنی بڑی عائد ہونے والی ہے اور کتنی بڑی. یہ وہ وراثت ہے کہ جو صفہ سے چلی تھی اور وہ آج یہاں تک پہنچی ہے. تو لہٰذا دو چیزوں کا خیال ضروری ہے. ایک تو وقتاً فوقتاً اپنے احوال کا محاسبہ کرنا، خود احتسابی، اور اس کا بہترین وقت ہے رات کو. رات کو جب بستر پر لیٹیں تو 2 منٹ کے لیے اپنے ذہن کو بالکل فارغ کر لیں، مخلع بالطبع ہو کر اپنے نصب العین اور اپنے ہدف کے بارے میں سوچیں کہ، اور اس کے بعد اللہ سے توفیق طلب کریں، کیونکہ اللہ کی توفیق اتنی سستی نہیں ہے کہ آپ طلب بھی نہ کریں اور اللہ کی توفیق مل جائے. آج آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ آپ اپنے ارادے سے آئے، ارادے کو دخل ہے لیکن اللہ کی توفیق سے آئے. انسان مسجد میں جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے یہ سوچ کے کہ میں اپنے ارادے سے گیا، حالانکہ اس کے ارادے کو بھی توفیق بخشی ہے تو اللہ نے بخشی ہے. تو اصل چیز توفیق ہے. تو توفیق کے بارے میں، اپنے ہدف کے بارے میں سوچیں، اللہ سے توفیق طلب کریں اور ہدف کے بارے میں اپنا احتساب کریں کہ ہمیں ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. جب یہ مقصد ذہن کے اندر پختہ ہو جائے گا پھر آپ کے اوپر، کیونکہ یاد رکھیے کہ آج آپ طالب علم ہیں، اگر آج آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کے اثرات صرف آپ کی ذات تک میں ہوں گے، اس ذات سے آگے نہیں بڑھیں گے. لیکن کل جب آپ ان درسگاہوں سے نکلنے کے بعد اپنے اپنے علاقوں کے اندر ایک ذمہ دار عالم کی حیثیت سے متعارف ہوں گے تو اس وقت میں اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہزاروں بگڑ سکتے ہیں آپ کی ایک غلطی پہ، آپ کی ایک لغزش ہے، اور یہ چیز توفیق سے ملے گی. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اساتذہ کا ادب اور اللہ سے توفیق کی طلب، یہ 2 چیزیں ہیں جو آپ کو کامیابی کی منزلوں تک پہنچائیں گی اور کامرانی تک پہنچائیں گی. اور یہ کامرانی جو ہے یہ صرف اس دنیا تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ آخرت تک آپ کے ساتھ جائے گی. بہرحال یہ آپ کا بہت سنہری موقع ہے اور آپ کو سنبھالنے والے، آپ کو بتانے والے، آپ کو نصیحت کرنے والے یہ حضرات موجود ہیں. غنیمت دم ہے. کل جب آپ یہاں سے چلے جائیں گے اس وقت احساس ہوگا کہ آپ نے کیا کھویا کیا پایا. آج وقت ہے کہ آپ اپنی منزل متعین کر لیں. جس نے منزل متعین کر لی وہ کامیاب اور کامران ہے، اور جس نے اس وقت کو کھو دیا وہ زندگی بھر پھر اس وقت کو روتا ہی رہے گا. تو اصل چیز یہ ہے کہ اس بات کو، کیونکہ جلسے میں آنے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ آمدم نشستم برخاستم. معلوم ہوا تھا صاحب مدرسہ اسلامیہ عربیہ سرائے میر میں ایک جلسہ ہو رہا تھا، ہم بھی وہاں چلے گئے اور یہاں سے اٹھ کے گئے تو کچھ بھی نہیں لے کے گئے. حاصل کیا ہوا؟ وقت ضائع کیا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو کچھ سنا اس پر غور کریں اور جو کچھ اخذ کر سکتے ہیں اس سے اخذ کریں. تبھی آپ کا آنا بھی فائدہ مند ہوگا اور تبھی آپ مدرسے کے لیے بھی کارآمد ہوگے. بہرحال وقت بھی کافی ہو گیا اور مجھے میرے بزرگوں کا، میرے بڑوں کا حکم تھا کہ مجھے کچھ عرض کرنا ہے. یہ طالب علمانہ بات ہے، چندہ میں نے
بتائیں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام۔ ربنا حينا بالسلام وأدخلنا الجنة في دار السلام۔ تباركت ربنا وتعاليت يا ذو الجلال والإكرام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ اتباع رسول اللہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے ایمانوں میں استحکام عطا فرما، اے اللہ حوصلہ عطا فرما، عافیت عطا فرما، اے اللہ ہمارے مدارس کی، مساجد کی، معاہد کی، ہمارے علماء کی، طلباء کی اور عامت المسلمین کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ و مستمرہ سے سرفراز فرما، اے اللہ جو ہم میں جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے حسنات کو قبول فرما، ان کے سیئات کو معاف فرما، اے اللہ ہم ایمان پر خاتمہ ہمیں بھی نصیب فرما، اے اللہ ہماری ٹوٹی ٹوٹی دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہر طریقے سے عافیت عطا فرما، اے اللہ اس وقت ہم شدید آزمائش کے اندر مبتلا ہیں، اے اللہ ہمیں حوصلہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں ہمت عطا فرما، اے اللہ استقامت عطا فرما، اے اللہ اپنی توفیق عطا فرما، یا رحمان یا رحیم اپنا کرم فرما دے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم آپ کو اپنی رحمتوں کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے، آپ کو اپنے کرم کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے، یا اللہ آپ کو اپنے حبیب پاک کا واسطہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما دے۔ اے اللہ بے شک ہم گنہگار ہیں، اے اللہ ہم سیاہکار ہیں، اے اللہ تیرے نبی کا امتی ہیں، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنا رحم فرما، اے اللہ اپنا کرم فرما، اے اللہ ان مدارس کی ہر طریقے سے حفاظت فرما، شرور و فتن سے حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، ہر طریقے سے عافیت عطا فرما، اے اللہ ان مدارس کے غیب سے ان کے مادی ضروریات کی تکمیل فرما، اے اللہ ان منصوبوں کو پورا فرما، اے اللہ اس مدرسے کے تحت ایک کالج کی سنگ بنیاد رکھا گیا، اے اللہ اس کی تکمیل فرما، اے اللہ اس کی تکمیل فرما دے، اے اللہ غیب سے اس کا انتظام فرما، اے اللہ آپ کے خزانے غیب میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اے اللہ آپ غیب سے اس کا انتظام فرما دے، یا اللہ ہم صرف ارادہ کر سکتے ہیں، یا اللہ اس کی تکمیل آپ ہی فرما سکتے ہیں، اے اللہ ہمیں تکمیل فرما دے، اے اللہ ہماری اٹھے ہوئے دعاؤں کی لاج رکھ لے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔